السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یوٹیوب فیملی، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ سب بہنوں بھائیوں کی دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہوں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر میرا کوئی بہن بھائی دوست بزرگ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اگر کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اور اگر میرا کوئی بہن بھائی بزرگ دوست قرض کی بوجھ تلے دبا ہوا ہے تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں میں سے ان کی قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میرے بہنوں بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک بزرگ کا قصہ بیان کرتا ہوں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر میں جا رہا تھا، راستے میں مجھے بھوک لگی تو میں نے ایک خیمہ دیکھا۔ میں اس خیمے کے پاس پہنچا تو اس کے اندر ایک عورت تھی۔ میں نے آواز لگائی کہ بہن کچھ کھانے کے لیے ہے، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے۔ اندر سے اس عورت نے ان کو کہا کہ میں مسافروں کو کھانا کھلانے کے لیے یہاں نہیں بیٹھی ہوں، جا اپنی راہ لے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں آگے چل سکوں۔ میں نے دل میں سوچا کہ چلو یہیں پر تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں، اس کے بعد آگے چلا جاؤں گا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں سستانے لیٹ گئے تو تھوڑی دیر بعد اس عورت کا خاوند وہاں آ گیا، اور اس نے ان کو دیکھا تو اس نے کہا کہ مرحبا، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں۔ اس عورت کے خاوند نے کہا کہ آپ کو بھوک لگی ہوگی، آپ نے کچھ کھایا؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو اس عورت کے خاوند نے کہا کہ کیا آپ نے اندر سے کچھ مانگا، کھانا مانگا تھا؟ تو انہوں نے بزرگ نے کہا کہ مانگا تھا لیکن ملا نہیں۔ تو وہ جو شخص تھا وہ اندر گیا خیمے میں اور اپنی بیوی سے کہا کہ اے ظالم عورت، تیرے پاس ایک مہمان آیا اور تو نے اس کو کھانا تک نہیں کھلایا۔ وہ عورت آگے سے بولی کہ میں یہاں پر مہمانوں کو کھانا کھلانے نہیں بیٹھی ہوں، میں مہمانوں کو کھانا کھلا کھلا کر اپنا گھر خالی کر دوں؟ تو اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ جا تو اپنا گھر بھر لے۔ ایک حدیث بھی مجھے یہاں پر یاد آ رہی ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو اس شخص نے اپنی بیوی کی اتنی کڑوی باتیں سن کر کوئی اس کو سختی سے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اس کو کہا کہ جا، اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے۔ پھر اس شخص نے اس مہمان کے لیے، ان بزرگ کے لیے ایک بکری ذبح کی اور اس کو پکایا اور ان کو کھلایا اور ان کو اچھی طرح سے وہاں سے رخصت کیا۔ وہ بزرگ جو تھے وہ آگے چلتے چلتے ایک اور جگہ پہنچے، وہاں بھی ایک خیمہ لگا ہوا تھا۔ انہوں نے اس خیمے میں آواز دی کہ بہن کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو آگے سے اس عورت نے جواب دیا کہ مرحبا، اللہ کی رحمت آ گئی، یعنی مہمان آ گیا۔ اور وہ بہت خوش ہوئی اور اس نے ان کے لیے کھانا وغیرہ تیار کیا اور بہت اچھے طریقے سے ان کو بٹھایا۔ تو اچانک اس عورت کا شوہر آ گیا۔ اس شوہر نے ان سے بزرگ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، مہمان ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ کھانا آپ نے کہاں سے لایا؟ تو ان بزرگ نے کہا کہ یہ کھانا آپ کی بیوی نے مجھے دیا۔ وہ شخص جو تھا وہ خیمے میں گیا اور اپنی بیوی کو کوسنے لگا کہ تو مہمانوں کو کھانا کھلا رہی ہے اور میرے گھر کا سامان ختم کر رہی ہے۔ تو
وہ بزرگ جو تھے وہ ہنسنے لگے، تو اس شخص نے ان سے کہا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ پیچھے میں نے خیمے میں بالکل برعکس، بالکل الٹا آپ کے الٹ دیکھا تھا، یعنی وہاں پر جو عورت تھی وہ بخیل تھی اور یہاں پر جو مرد ہے وہ بخیل ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ عورت کون تھی؟ اس نے کہا کہ وہ عورت جو تھی وہ میری بہن تھی، اور یہ جو عورت ہے یہ اس شخص کی بہن ہے، یعنی وہ جو سخی آدمی تھا یہ جو سخی عورت ہے یہ اس کی بہن ہے، اور وہ جو بخیل عورت تھی وہ یہ بخیل شخص جو ہے وہ یہ اس کا بھائی ہے۔ تو خواتین و حضرات، ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں مہمان آ جائے تو کبھی بھی بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، یا کوئی سوالی آ جائے تو اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجنا چاہیے۔ پہلے زمانے میں جتنی بھی ہماری مائیں بہنیں تھیں، بزرگ خواتین تھیں، اگر گھر میں کوئی مہمان آ جاتا تو وہ اس کی بڑی خوش دلی سے، خوش مزاجی سے اس کی مہمان نوازی کرتی تھی۔ آج کل جتنی بھی سہولیات زیادہ ہو گئی ہیں اتنا ہی مہمان کے آنے پر منہ بنا لیا جاتا ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ نہیں ہے کہ مہمان آ گیا اور اس کے لیے بہت سارے تکلفات کیے جا رہے ہیں، یہ پکایا وہ پکایا، نہیں، بلکہ گھر میں جو بھی حاضر ہے اپنے لیے جو کچھ پکایا وہ اس کے سامنے حاضر کر دیں۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی جو کچھ میں آپ کو سناتا ہوں، اللہ تعالی مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی میرے بہن بھائی خواتین و حضرات میرے ان واقعات کو سنتے ہیں اللہ تعالی ان کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے معزز بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور اس کو لائک اور شیئر کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں آپ کو نئے نئے واقعات جس میں ہمارے لیے سبق ہو آپ کو سناتا رہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔